بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک قرآن اینڈ سائنس ہے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کانکویسٹ آف مون۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چاند پر سب سے پہلے ایک سائنسدان نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا۔ حال ہی میں انڈیا بھی چاند پر پہنچ چکا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا کہیں ذکر آیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس قدر ترقی کر جائے گا تو وہ چاند پر پہنچ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ جیسے ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1969 میں امریکہ کا جو خلائی ادارہ ہے، نیشنل ایروناٹیکل اسپیس ایجنسی کے تحت 3 سائنٹسٹ ہیں، وہ کانکویسٹ آف دا مون کے لیے نکلتے ہیں اسپیس شپ میں، اور اس اسپیس شپ کا نام اپولو 11 ہے۔ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور چاند پہ پہنچتے ہیں، اور جن میں سب سے پہلا قدم جو ہے نیل آرمسٹرانگ اپنا پہلا قدم مون پہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ 2 پارٹنرز اور ہیں جن میں ایڈون بز اور کالنز ہیں۔ ہم میں سے ایک اسپیس شپ میں ان کا ویٹ کرتے ہیں۔ جب یہ ہم ساری سٹوری دیکھتے ہیں، اور پھر ہم جب اس ساری سٹوری کو دیکھنے کے بعد تو جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، ہم اس چیز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ قرآن میں تو اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ پاک چاند کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دے۔ اور آپ اگلے الفاظ دیکھیں اللہ پاک کو، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ یقیناً وہ ایک طبق سے دوسرے طبق تک جائیں گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں۔ اب آپ نے اللہ پاک کے کلام کی اس اسلوبی کو دیکھنا ہے، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جز بیان کر کے کل بیان کرتے ہیں۔ صرف ایک لفظ کو ہم لے لیتے ہیں، لتر کا بننا کو۔ لتر کا بننا جو لفظ ہے یہ رقیب یرکب سے نکلا، جس کا معنی ہے سوار ہونا، اور اسی سے نکلا آگے رکاب، جہاں پہ رکاب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پاؤں پیر رکھ کر گھوڑے پہ چڑھا جاتا ہے، اور پھر اس سے نکلا مرکبن، سوار ہونے کی جگہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی اس آیت کا لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رکوب اس جگہ کو کہتے ہیں کسی بے جان چیز پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اور آج کے دور میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بے جان چیز جو تھی وہ ایروپلینز، وہ اسپیس شپس، سیٹلائٹس اور ڈفرینٹ تھنگز ہو سکتی ہیں جو کہ آسمان میں اڑ رہی ہیں اور آسمان میں موجود ہیں۔ جب ان چیزوں کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی، جن میں ایروپلینز ہیں، پیراشوٹس ہیں، اسپیس شپس ہیں، جب ان چیزوں کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی تو اس کا صرف مجازن ترجمہ کیا جاتا تھا۔ حقیقی ترجمے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ جو اللہ پاک نے آیات بیان کی ان کا حقیقی ترجمہ کیا ہے۔ لیکن جب کانکویسٹ آف دا مون ہوا اور مفسرین نے ان آیات پہ غور و فکر کیا تو پتہ چلا اس سے مراد تو کانکویسٹ آف دا مون تسخیر مختار تھا، اور صرف تسخیر مختار نہیں بلکہ اور بھی جتنے جہان ہیں جن کو انسان پتہ کرتا جائے گا، جن کو انسان ڈسکور کرتا جائے گا، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ لتر کا بننا جو لفظ ہے، یہ لفظ عربی گرامر میں یقین کا معنی پیدا کرتا ہے، ضرور بس ضرور تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ نون سکینہ ہے، یعنی یقیناً ضرور بس ضرور 3 لوگ جائیں گے۔ اب جو میں نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، یہ ذکر میں نے کیوں کیا؟ آپ ایک چیز دیکھیں گے، لتر کا بننا جو سیگا ہے یہ اللہ پاک نے جمع کا سیگا استعمال کیا، اور عربی گرامر میں جمع کا استدلال کم سے کم 3 لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور آپ اس آیت میں دیکھیں کہ رب نے جمع کا سیگا استعمال کیا، اور جب آپ سائنٹیفک ہسٹری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگ ہیں، جن میں نیل آرمسٹرانگ، ایڈون بز اور کولن، یہ 3 سائنٹسٹ تھے جو گئے۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہاں پہ چاند کا ذکر نہیں کیا، فرمایا طبقاً عن طبق، کہ ایک طبق سے دوسرے طبق تک جائیں گے۔ اگر اللہ پاک یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیتا چاند کا
تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو سیر ہے، جو سفر ہے، وہ محدود ہو چکا ہے صرف چاند تک، صرف ایک پلانٹ کو ڈسکور کرنے تک. لیکن نہیں، رب جانتا تھا کہ یہ انسان، اس کو جو علم دیا گیا ہے انکریز ہوتا جائے گا، تو یہ چاند کو بھی جائے گا، چاند سے آگے پھر یہ ڈفرینٹ پلانٹس کو جو ہے جا کے ڈسکور کرے گا. تو اس لیے رب نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ وہ ایک طبق سے دوسرے طبق جائیں. اور پھر رب اتنا پیارا شعور دلا رہا ہے کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں ہو؟ یہ سب نشانیاں دیکھ کر، یہ سب حقائق دیکھ کر، یہ قرآن سے یہ ریسرچ اٹھا کر، اور یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، سب کو دیکھ کر پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. کہ آج قرآن سب کچھ ثابت کر رہا ہے، صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص غور و فکر کر لیں تو یقیناً اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی. مولاي صل وسلم دائما